حدیث شریف یہ ہے، حضور نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ۔ 3 خوشخبریاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں عطا فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے ارادہ کر کے جان بوجھ کر ارادہ کر کے میری زیارت کی، یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی حضور کے پاس خاص طور پہ جانا ضروری نہیں ہے، حج کر لیے، حج کے بعد میں اگر جانا ہے تو جا سکتے، خاص طور پر سرکار کے روزے کی زیارت کی نیت سے جانا ایسا تو ثابت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور تعظیم کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، نرے جاہل ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سرکار کا مقام کیا ہے، شان و عظمت کیا ہے۔ اب جاہل کیا بات کرے گا؟ اسی قسم کی بات کرے گا جو اس کی عقل میں ہوتی ہے، وہ دین اور شریعت کی بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں کہہ رہا ہے، در حقیقت وہ اپنے من، اپنی طبیعت یا پھر شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسے کی بات کر رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جو ارادہ کر کے جان بوجھ کے میرے پاس آئے، مطلب یہ ہوا کہ حج کو اولیت حاصل ہے، یعنی یہاں سے لوگ حج کا ارادہ کر کے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ساتھ میں حضور کے روزے کی زیارت کی نیت کر کے بھی جائیں، جیسے حج کے لیے جا رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ حج ایک عبادت ہے تو سرکار کے روزے پاک کی زیارت بھی ایک عبادت ہے۔ اچھا، بار بار آپ زیارت جو لفظ سن رہے ہیں، یہاں بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، اب سمجھانے کو اتنا تو بولنا پڑتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے روزے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، مزار کی زیارت کی، کوئی ایسا نہ کہے۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ بے ادبی ہے، اس لیے کہ کیا سرکار کے روزے کی زیارت کریں گے؟ امتی تو راست ڈائریکٹ حضور کی زیارت کرے گا۔ امام مالک تو اتنا فرماتے ہیں، لیکن چونکہ سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے جمہور اور اکثر علماء کرام نے فرمایا روزے پاک کی زیارت یا پھر حضور کی زیارت کی ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے اتنا تو کہنا پڑے گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، مگر تصور تو اتنا رکھنا چاہیے کہ ہم صرف سرکار کے روزے کی نہیں بلکہ راست حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اس نیت سے جانا چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو ارادہ کر کے جان بوجھ کر میرے پاس آئے، مدینہ پاک کی زیارت کو، سرکار کے روزے پاک کی زیارت کو سیکنڈری کی حیثیت نہیں ہے، اولیت حاصل ہے، اولیت۔ جیسے کعبہ، حج کعبے کو اولیت ہے، کعبے کی زیارت کو اولیت ہے، روزے پاک کی زیارت کو بھی اولیت ہے، یعنی یہاں الگ نیت، یہاں الگ نیت۔ ایسا نہیں ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں اس لیے ضمن میں زیارت کروں گا، ایسی کوئی نیت کرتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا فیض اور برکت نہیں پائے گا۔ جو حاجی حج کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بھی نیت کریں حج کر رہا ہوں، یہ بھی نیت کریں زیارت کو جا رہا ہوں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام زمانہ قدیم سے حج و زیارت کہتے اور لکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، سرکار کی زیارت بھی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا من زارنی متعمدن کان فی جواری یوم القیامہ، جس نے میری زیارت کی نیت سے کوئی اور نیت نہیں کیا، صرف میرے پاس آنے کی نیت کی، تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں میرے سائے میں رہے گا۔ ایک خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا جو مدینہ پاک کو اپنا وطن بنا لے، وہاں رہ جائے، من سکن المدینۃ، جو مدینہ پاک میں رہ جائے، وصبر علی لآوائہا، اور وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے۔ مدینہ شریف میں رہنے والوں کو اگر کوئی مصیبت آ جائے، کبھی زبان سے دل سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مصیبت ہے، حتیٰ وہاں کچھ نہیں بولنا ہے، جو ہے بہت اچھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جو مدینہ شریف میں رہے اور وہاں کی مصیبتوں پر صبر کرے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ فضیلت
شہر مدینہ اور روضہ پاک کی زیارت کی ہے۔ تو یہ حدیث شریف جو آپ نے سماعت کی ہے یہ شعب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 3852۔ ایسی اور ایک حدیث شریف ہے، سرکار نے فرمایا من زارنی بالمدینۃ محتسبا۔ ہر ایک حدیث میں فرق ہے، اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی حدیثیں جو ہم نے سنائی ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، تو اب یہاں فرق کیا ہے میں واضح کروں گا۔ سرکار نے فرمایا جو مدینے میں میری زیارت کرے، ایک زیارت تو اپنے وطن میں بھی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی خواب میں حبیب پاک کا جلوہ دیکھ لے، یا بیداری میں سرکار کا جلوہ دیکھ لے، یا تصور میں مدینہ شریف پہنچ جائے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کو دیکھ لے، جالی مبارک کو دیکھ لے، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ بلکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، جو مدینہ آئے اور مدینہ شریف میں میری زیارت کرے، مطلب میرے روضے کی زیارت کرے یا خود حضور کی زیارت کرے، پھر کیسے؟ ثواب کی نیت سے، مطلب دربار نبوی میں جائیں تو یہ سمجھ کے نہ جائیں کہ بھئی سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، نہیں گئے تو لوگ برا سمجھتے، یا یہ سمجھ کر نہیں جائیں کہ مسجد نبوی کیسی ہے دیکھیں گے، مدینہ شہر کیسا ہے دیکھیں گے، وہاں کھجور اچھے ملتے کہتے اس لیے وہاں جا رہے ہیں، یا سجاوٹ بہت اچھی رہتی اس لیے جا رہے ہیں، یہ سب نہیں، کام نہیں آنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا ثواب کی نیت سے مدینہ آئے تو پتہ چلا دنیا میں ایک شہر ایسا ہے وہاں ثواب کی نیت سے جانا ضروری ہے۔ آپ امریکہ جائیے ثواب ملنے والا نہیں ہے، آسٹریلیا جائیے ثواب ملنے والا نہیں ہے، ثواب کسی شہر میں جانے سے اگر ملتا ہے تو وہ صرف ایک شہر، شہر مدینہ ہے، جہاں پر جانے پر بھی ثواب ہے، تو ثواب کی نیت سے جائے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ فرق کو؟ مثال کے طور پر آپ مسجد کو آ گئے، مسجد سے گھر کو جائیں گے تو ثواب نہیں ملنے والا ہے، لیکن گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو ثواب ملنے والا ہے۔ تو ایسی ثواب کی نیت سے مدینہ شریف آئے کوئی تو مدینہ جانے والے ثواب کی نیت سے جانا چاہیے۔ تو فرمایا اس کے لیے بھی خوشخبری حضور نے عطا فرمائی، کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث شریف شعب الایمان حدیث نمبر 3807 میں۔